أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم زد فزد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شروع ہوتا ہے وقف سے. ٹھیک ہے. وقف کہتے ہیں کہ تین باتیں ہیں اس میں. وقف میں آپ نے تینوں باتوں کو دھیان سے سمجھنا ہے. پہلی بات ہے وقف میں سانس توڑنا. دوسری بات ہے آواز توڑنا. ٹھیک ہے. نہ سانس بچا کے رکھنی ہے نہ آواز. سانس بھی توڑ دینی ہے اور آواز بھی توڑ دینی ہے. یہ دو چیزیں پہلے یاد کریں. وقف کے معنی میں ایک چیز یہ ہوتی ہے سانس توڑنا، دوسری بات ہے آواز توڑنا، اور تیسری بات ہوتی ہے کہ کہاں پر توڑنا. ٹھیک ہے. اور اس سوال کے جواب میں جو ہے پھر ہم کافی باتیں آگے پورا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ ہے کلمہ غیر موصولہ. کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر سانس اور آواز دونوں کا توڑنا وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وقف کا مطلب کیا ہے؟ کہاں پہ وقف کیا جاتا ہے؟ کلمہ غیر موصولہ پر. کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر سانس اور آواز کا توڑنا وقف کہلاتا ہے. کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر سانس اور آواز کا توڑنا وقف کہلاتا ہے. اب یہ کلمہ غیر موصولہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو جوڑ کر لکھے گئے ہیں اور وہی کلمات قرآن پاک میں توڑ کر بھی لکھے گئے ہیں. جیسے دیکھیں اینما. ٹھیک ہے. ایسے بھی لکھا گیا ہے اور ایسے بھی لکھا گیا ہے. اسی طرح دیکھیں اللہ. اللہ قرآن پاک میں ایسے بھی لکھا گیا ہے اور یہی والا سیم ٹو سیم اللہ جو ہے ایسے بھی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ قرآن پاک میں کچھ کلمات سیم ہی ہیں. ایک ہی کلمہ کہیں پہ جوڑ کے لکھا گیا ہے اور کہیں پر توڑ کے لکھا گیا ہے. کہیں پہ مقطوع ہے، جیسے یہ مقطوع ہے. ٹھیک ہے. اینما یہ مقطوع ہے اور یہ بھی مقطوع ہے اور یہ جوڑ کے موصول ہے. این اور ما موصول الرسم ہے. تو قرآن پاک میں کچھ کلمات جو ہیں وہ مقطوع رسم ہے اور کچھ کلمات وہی کلمات کہیں پر موصول رسم ہے. یہ جزریہ میں امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے. ٹھیک ہے. باب معرفت المقطوع والموصول. کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں پہ توڑ کے لکھ لیں اور کہیں پہ جوڑ کے لکھ لیں. آپ کی اپنی مرضی بالکل نہیں ہوتی. آپ نے جہاں پر مقطوع رسم لکھا ہے قرآن میں وہاں ہمیشہ مقطوع ہی لکھنا ہے، اور جہاں موصول الرسم لکھا ہے کلمہ وہاں پر موصول الرسم ہی لکھنا ہے. تو وقف کہاں پر ہوتا ہے؟ وقف کلمہ غیر موصولہ کے آخر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ کوئی وقف کرنا چاہے اینما، تو وہ این یہاں پہ وقف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وہ ماں پر ہی وقف کرے گا. اور اگر کوئی جہاں پہ وہ مقطوع ہے تو وہ عین پر وقف کر سکتا ہے اور ماں پر وقف بھی کر سکتا ہے. اسی طرح دیکھیں اگر کوئی کلمہ ہے اللہ، کہیں پہ اللہ ایسے لکھا ہے اوپر کی طرح، کہیں ایسے لکھا ہے جیسے میں نے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے، تو وقف کہاں ہوگا؟ یہاں پہ، یا اس کلمہ میں آخر پہ وقف ہوگا. اور اس کلمہ من پہ وقف بھی ہو سکتا ہے اور لا پہ بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے، تو کلمہ وقف جو ہے کلمہ موصولہ کے درمیان میں نہیں ہوتا، غیر موصولہ کے آخر پہ ہوتا ہے۔ وقف کلمہ کے آخر پہ ہوتا ہے، اور اگر وقف کلمہ موصول ہو تو پھر اس کے درمیان میں وقف جائز نہیں ہے کہ لفظوں کو کاٹ کے آپ اندر سے درمیان میں وقف کر لیں، ایسا نہیں جائز۔ تو وقف کی ڈیفینیشن میں 3 باتیں ہیں: سانس توڑنا، آواز توڑنا، اور کہاں پر؟ کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر۔ چلیں، اگر یہ نہ سمجھ آئے نا تو پھر آخر پہ سوال کرے گا، نیکسٹ لیسن میں سے پھر مزید ڈسکس کریں گے زیادہ مثالوں کے ساتھ۔ اب جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف جو ہے وہ مختلف اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے، ایک لفظ آپ یاد رکھ لیں، موقوف علیہ۔ موقوف علیہ یعنی کہ وہ حرف جس پر موقوف علیہ، جی اس پر، علیہ اس پر وقف کیا گیا، ایسا حرف جس پر آپ نے وقف کیا ہے، ایسا حرف، ہاں جی مقطوع میں الگ الگ پڑھ سکتے ہیں۔ موقوف علیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ حرف جس پر وقف کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ وقف کریں گے تو موقوف علیہ کی حرکت کے اعتبار سے کیسے وقف ہوگا؟ اگر زبر ہوگی اس پہ زیر ہوگی، پیش ہوگی، 2 زبر ہوں گے، 2 زیر ہوں گی، 2 پیش ہوں گی، اس طرح جو ہے وقف کرتے ہوئے یہ حرکات کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ جو موقوف علیہ ہے اس کی حرکات کی کیا کیفیت ہوگی وقف میں؟ کیا وہ حرکات وقف میں پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی، یا ان کا کیا کیا جائے گا؟ تو موقوف علیہ کی جو حرکت ہے وقف کرتے ہوئے اس حرکت کی کیا کیفیت ہوگی ادائیگی میں، اس کو ہم کہتے ہیں وقف باعتبار کیفیت۔ ٹھیک ہے، موقوف علیہ کی جو حرکت ہے، جس حرکت پر ہم نے وقف کرنا ہے، اس حرکت کی وقف کرتے ہوئے کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت کے اعتبار سے وقف کو تقسیم کر کے پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ وقف کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے۔ وہ حرف جو کہ جس پر ہم نے وقف کیا ہے، جسے ہم موقوف علیہ کہہ رہے ہیں، اس کی جو آخری حرکت ہے جس پر ہم نے وقف کیا، جیسے دیکھیں یعلمون، تو آپ کہاں پہ وقف کر رہے ہیں؟ یا پہ تو نہیں کر رہے ہیں، عین لام میم واو نون، کس پہ وقف کریں؟ نون پر۔ تو یعلمون میں جو نون ہے، جس حرف پر ہم نے وقف کیا ہے، اس حرف کا جو آخری حرکت ہے اس کی پڑھنے کے اعتبار سے وقف میں کیفیت کیا ہوگی؟ یہ وقف کہلاتا ہے وقف باعتبار کیفیت۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کر لیں کہ وہ حرف جس کو ہم موقوف علیہ کہتے ہیں۔ اب موقوف علیہ جو لفظ ہے اس کے اندر بہت سارے حروف ہوں گے، جو آخری حرف ہے جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، جہاں پر آ کے رکتے ہیں، دیکھیں منہ کے بعد تو ہم نہیں رک رہے، منہ کی آواز جاری رہ رہی ہے نون تک، یعلمون، نون پر آ کر ہم اپنا آواز اور سانس توڑتے ہیں، تو یہ آخری جو حرف ہوگا اس کی حرکت کی وقف کرتے ہوئے کیفیت کیا ہوگی؟ اس حرکت کی کیفیت کے اعتبار سے جب ہم وقف کی اقسام کو تقسیم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وقف کیفیت کے اعتبار سے یا باعتبار کیفیت۔ یہ میں ایکچولی اس بات کو بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ ٹاپک بھی سمجھ آ جاتا ہے، معنی بھی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جب میں کہوں گی کہ آپ محل کے اعتبار سے لکھیں تو اس کے اندر کوئی کیفیت کے اعتبار سے اقسام لکھ دیتا ہے، اگر کہیں کہ قاری کے اعتبار سے لکھیں تو محل کے اعتبار سے لکھ دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ الٹ پلٹ نہیں کرنا آپس میں۔ کیفیت سے مراد کس چیز کی کیفیت ہے؟ موقوف علیہ کے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، کیا سمجھ آ گیا کیفیت کا لفظ کیا ہے؟ کیفیت سے مراد آپ کی کیفیت نہیں ہے جو قرآن پڑھ ہے، قاری جو ہے، قاری قرآن جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی کیفیت مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قاری قرآن کی کیفیت مراد نہیں ہے۔
کیفیت سے مراد ہے جو حرف جس پر آپ نے وقف کرنا ہے، جو موقوف علیہ ہے، اس لفظ کا جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کی کیا کیفیت ہوگی، اس اعتبار سے وقف کو پڑھنے کو ہم کہتے ہیں وقف با اعتبار کیفیت۔ چلیں بتائیں، اب سمجھ آیا؟ 3 لوگوں کو ہی سمجھ آیا اور باقی لوگ 5 لوگوں کو سمجھ آ گیا، اور باقی لوگ تو کافی سارے موجود ہیں نا؟ ٹھیک ہے، چلیں اب یہ سمپل ہے، آگے سے بات سمپل ہے جب یہ بات یاد ہوگی تو۔ اب یہ ہے کہ آپ نے کسی حرف پر وقف کیا، فور ایگزامپل میم ہے، وہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو ہم ساکن ہی رہنے دیتے ہیں۔ اگر کسی حرف پر آپ وقف کریں اور وہ پہلے سے ہی ساکن ہو، پہلے سے ہی ساکن ہو، تو اس کے ساتھ ہم کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، اس کو ویسے کے ویسے ہی ساکن رہنے دیتے ہیں۔ اگر کسی حرف پر وقف کیا اور وہ حرف پہلے سے ہی ساکن تھا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پہلے سے ہی ساکن رہنے دیتے ہیں۔ جیسے علم نشرح، علم میں میم جو ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پہلے سے ہی ساکن کی وجہ سے ساکن ہی رہنے دیتے ہیں۔ اگر کسی حرف پر وقف کریں اور وہ پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو ہم ساکن ہی رہنے دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی حرف پر وقف کریں اور اس پر زبر زیر پیش تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت ہو، یا پھر دو زیر یا دو پیش ہوں، دو زیر یا دو پیش ہوں، یہ 5 چیزیں بنتی ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ 2 زبر نہیں ڈالنی، زبر زیر پیش 2 زیر یا 2 پیش، زبر زیر پیش 2 زیر یا 2 پیش۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کہا، اگر ہم کسی حرف پر وقف کریں اور اس حرف کے آخری حرف جو ہے، اس لفظ کے آخری حرف کی حرکت زبر زیر پیش 2 زیر یا 2 پیش ہو، یہ 5 چیزیں بنتی ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں۔ زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش کو کیا کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں۔ چلیں ابھی تک ہم نے ساکن ہی ڈسکس کیا ہے، اگر پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہوں تو ان کو ساکن کر دیتے ہیں۔ یہاں تک پہلے یاد کر لیں۔ اگر کوئی حرف وقف میں پہلے سے ہی ساکن ہو اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، اگر زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہو، حرکت یعنی کہ ساکن نہ ہو، حرکت ہو، حرکت کون سی، زبر زیر پیش 2 زیر یا 2 پیش ہو تو ہم اس کو خود سے ساکن کر کے وقف کر دیتے ہیں۔ اب تیسری چیز ہے، اگر کسی حرف پر 2 زبر ہوں، اگر کسی حرف پر 2 زبر ہوں تو اس کو ہم الف مدہ بنا کر وقف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا زبر ہوتا ہے اس کو ہم الف بنا دیتے ہیں، دوسرے زبر کو الف بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اس سے پہلے اگر 2 زبر ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، الف مدہ بنا کر وقف کرتے ہیں۔ الف مدہ کیسے بناتے ہیں، 2 زبر ہوتے ہیں، پہلے زبر کو ہم ویسے ہی رہنے دیتے ہیں اور دوسرے زبر کو الف بنا دیتے ہیں، تو خالی الف سے پہلے زبر بن گئی نا، اس لیے یہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، یاد رکھنا ہے اگر 2 زبر ہوں تو اس کو الف مدہ بنا کر وقف کرتے ہیں۔ الف مدہ کیسے بن کے آتا ہے، پہلا زبر تو ویسے ہی رہتا ہے اور جو دوسرا زبر ہے اس کو ہم الف بنا دیتے ہیں، تو خالی الف سے پہلے زبر آ جاتی ہے، اس لیے یہ کیا بن جاتا ہے، الف مدہ۔ 2 زبر پر الف مدہ بنا کر وقف کیا جاتا ہے۔
جیسے ہے ہمارے پاس غسان، ٹھیک ہے، تو وقف کریں گے غسا، ٹھیک ہے، بنا کے. تو ابھی تک ہم نے 3 ہی باتیں پڑھی ہیں. 3 باتیں کیا پڑھی ہیں؟ کوئی حرف پہلے سے ساکن ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش کو بھی ساکن کر دیتے ہیں، 2 زبر کو الف مدہ بنا دیتے ہیں. 3 باتیں ہیں، ان کو بار بار دہرا لیں. اگر کوئی حرف پہلے سے ساکن ہو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. زبر زیر پہ اگر کوئی حرف پہلے سے ساکن ہو تو اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں. اگر زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہو تو ان کو ساکن کر دیتے ہیں. اور اگر 2 زبر ہو تو اس کو کبھی بھی نہیں ساکن کرنا، اس کو ہم الف مدہ بنا کر وقف کرتے ہیں. چلیں یہ 3 باتیں یاد ہو گئی. یہ 3 باتیں یاد ہوگی. جی ٹھیک ہے، واقعی ہوگی. چلیں کیا 3 باتیں تھیں؟ اگر کوئی حرف پہلے سے ساکن ہو تو اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں. اگر زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہوں تو ان کو ساکن کر دیتے ہیں. اگر 2 زبر ہو تو پھر ہم ان کو الف مدہ بنا کر وقف کرتے ہیں. اگلی بات ہے اگر گول تا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے نقطے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہا بنا کر وقف کرتے ہیں. اگر گول تا ہو تو اس کو ہا بنا کر وقف کرتے ہیں. اگر گول تا ہو تو اس کو ہا بنا کر وقف کرتے ہیں. چلیں یہ 4 طریقے جو ہیں نا، پہلے یہ ہمیں یاد ہوں گے تو پھر ہم اگلے آسانی سے سمجھ سکیں گے. ان کو ہم 4 کو آسان کر لیتے ہیں، یہ بالکل آسان سادے ہیں، ان کو ہم پہلے یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا 4 طریقے ہم نے پڑھے ہیں؟ پہلے پڑھا ہے کہ ساکن ہو تو وہ ساکن ہی رہتا ہے، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہوں تو اس سب کو بھی ہم ساکن ہی کرتے ہیں. اگر 2 زبر ہوں تو اس کو الف مدہ بناتے ہیں، چینج ہو جاتا ہے. اور اگر گول تا ہو تو اس کو ہم ہا بناتے ہیں. اب ان کے ہم نام پڑھ لیتے ہیں. اگر پہلے سے ہی ساکن ہو اس کو ساکن ہی رہنے دیں تو ہم اس کو بولتے ہیں وقف بالسکون. سکون کے ساتھ تھا، سکون ہی رہنے دیا. اگر خود سے ساکن لگائیں تو اس کو کہتے ہیں بالاسکان، وقف بالاسکان، اسکان کہتے ہیں. پہلے سے ہی ساکن ہو، ساکن ہی رہنے دیں تو وقف بالسکون ہوتا ہے. خود سے ساکن کریں یہ حرکات آنے پر تو وقف بالاسکان ہوتا ہے. اور اگر کچھ چینج کر دیں، یعنی کہ دیکھیں نا یہاں پہ ہم نے حرف مدہ زبر کو الف مدہ بنا دیا، گول تا کو ہا بنا دیا، تو ان دونوں شکلوں کو کہتے ہیں وقف بالابدال. ابدال کہتے ہیں بدلنا. تو جب ہم نے زبر کو الف مدہ سے بدلا یا گول تا کو گول ہا سے بدلا تو اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. تو آپ نے وقف کی ابھی 3 قسمیں پڑھی ہیں. اگر پہلے سے ساکن ہو اس کو ساکن رہنے دیں تو بالسکون ہے، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش کو خود ساکن کریں تو اسکان ہے، الف 2 زبر کو الف مدہ سے یا گول تا کو ہا سے بدلیں تو یہ دونوں وقف بالابدال ہیں. ٹھیک ہے، اگر پہلے سے ساکن ہو اس کو ساکن ہی رہنے دیں تو وقف بالسکون ہے. زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش کو ہم ساکن کر دیں وقف کرتے ہوئے تو وقف بالاسکان ہے. 2 زبر کو الف مدہ بنائیں یا گول تا کو گول ہا بنائیں تو الف مدہ اور گول تا پہ جو وقف 2 زبر اور گول تا پر جو وقف کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. 2 منٹ ہیں، اس کو اچھے سے یاد کر لیں، اچھے سے یاد کریں پھر آگے جائیں گے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، 1 منٹ. کہاں جا رہی ہو آپ؟
چلیں ہینڈ ریز کریں، کون ریپیٹ کرے گا؟ جی استاذہ. چلیں فرحانہ ریپیٹ کریں. جی استاذہ، اگر پہلے جو حرف ہے وہ ساکنی ہے تو اگر ہم وقف کریں گے تو وقف بالسکون ہی ہوگا. اگر کوئی اسی حرف پر حرکت ہے، ہم وقف دے رہے ہیں، سکون دے رہے ہیں، تو وقف بالاسکان ہوگا. اور اگر دو زبر ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو ابدال ہوگا، وقف بالابدال. چلیں زہرا آپ یہ بتائیں، زہرا اگر ہینڈ دوبارہ ریز کریں مجھ سے بتائیں گے. ہاں کھولے مائک زہرا، آپ کا مائک. جی باجی. آپ یہ بتائیں وقف بالابدال میں جو الف مدہ بنتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ پہلا زبر چینج ہوتا ہے الف مدہ سے کہ دوسرا زبر الف مدہ سے چینج ہوتا ہے؟ جی باجی چلیں ریپیٹ اب کیجیے گا. میں نے کہا کہ جب ہم وقف بالابدال کرتے ہیں دو زبر کو الف مدہ بنا دیتے ہیں، دو زبر کو الف مدہ بناتے ہیں، تو دو زبر میں سے پہلا زبر الف مدہ بنتا ہے کہ دوسرا زبر الف مدہ بنتا ہے؟ باجی دوسرا زبر الف مدہ بنتا ہے. شاباش بارک اللہ فیکی. مہوش جاوید، جی استاذہ. مہوش آپ یہ بتائیں وقف الابدال کس کس چیز پر ہوتا ہے؟ وقت الابدال دو چیزوں پر آتا ہے، جب ہم دو زبر کو ایک زبر میں بدلتے ہیں اور گول تا کو ہا میں بدلتے ہیں. چلیں جیسے شاباش. جنت میں جنہ اور ما ان میں ما یعنی چلیں بارک اللہ فیک. مد متصل بھی زینب، یعنی اس طرح. ٹھیک ہے بارک اللہ. زینب جی وقف بالسکون کی کوئی مثال دیں، کوئی بھی بک سے دیکھ کے دیں. علم نشرہ اگر نش رش پر وقف کر گے، نش رش، تو ہا کا وقف کیا ہوگا؟ وقت میں سکون ہو گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے شابش. اور اگر ہم موئزہ صاد روک پر وقف کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ موئزہ جی صاد روک، یہ کیا ہوگا؟ وقف ہے زبر کو بالاسکان. ہم ساکن کر دیں گے، آیت ختم ہو گئی. آیت ختم ہو جائے گی، تو پھر وقف کون سا ہوگا؟ زبر کو اگر ہم ساکن بالاسکان. کریں گے، اتنا سوچنے کی کیا بات ہے. ٹھیک زبر ہے اسکان ہوگا. ٹھیک ہے زبر کو ہم نے ساکن پڑھا تو یہ کیا ہوگا؟ اسکان ہوگا. چلیں باقی لوگ انشاءاللہ پھر دوبارہ باری پہ. تو یہاں تک تو ہمارا کلیئر تھا، یہاں تک ہمارا کچھ بھی مشکل نہیں تھا. اب آگے ایک تھوڑی سی اور بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے کبھی ہم گرامر پڑھے ہوتے ہیں تو ہم کلمہ کی آخری حرکت پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کی وجہ سے پیش آ جائے گی، ٹھیک ہے، کسی حرف کی وجہ سے زیر آ جائے گی. پڑھتے ہیں نا، حروف کے اثرات پڑھتے ہیں، جارہ پڑھتے ہیں، جازمہ پڑھتے ہیں، نصبہ پڑھتے ہیں نا. تو وہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس حرف کا اثر یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے، اس حرف کا اثر یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش ہے. تو ہمیں کیا ہے، بعض اوقات کیا کرنا پڑتا ہے، حرف کی آخری حرکت کو ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ حرف کی آخری حرکت کیا ہے. دیکھیں اگر زبر پر وقف کیا، زیر پر وقف کیا، پیش پر وقف کیا، اب تینوں پر وقف کرنے کا طریقہ آپ نے پڑھا ساکن کرنا. اب آپ کو اگر فور ایگزامپل یہ یاد رکھنا ہے کہ اس حرف کے آخری حرف پر العالمین، اس پہ زبر ہے، الرحیمی، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے، نستعین، اس کے آخر پہ پیش ہے.
تو وقف بالاسکان جو ہے وہ ہمیں یہ چیز یاد رکھنے میں مدد نہیں دے سکتا کہ اس کے آخر میں زبر ہے، اس کے آخر میں زیر ہے، اس کے آخر میں پیش ہے. یہ وقف بالاسکان سے ممکن نہیں ہے سمجھنا، کیونکہ وقف بالاسکان کیا کرتا ہے، سب کو ساکن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاؤں تو یہاں پر ہمیں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی ایسا وقف کا طریقہ ہو جو ہمیں فرق بتا سکے کہ حرف کے آخر پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے. ٹھیک ہے، وقف بالاسکان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں حرف کے کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو واضح کر کے نہیں دیتا. زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تینوں کی آواز کو ساکن کر دیتا ہے. یہاں پہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اگر پھر یہاں پہ ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ وقف کا کوئی ایسا انداز ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں آ کے روم اور اشمام. روم اور اشمام انشاءاللہ کل کا جو سبق پڑھیں گے نا اس میں پھر ہم سارے ان کے معنی بھی دیکھیں گے. روم کے لفظی معنی کیوں ہیں، اس کو روم کیوں کہتے ہیں، اشمام کو کیا کہتے ہیں. ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں، روم کا مطلب ہوتا ہے پوری حرکت نہ پڑھنا. روم میں پوری حرکت نہیں پڑھی جاتی، حرکت کا 1/3 حصہ پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک پوری حرکت ہے، یہ ڈبہ حرکت ہے، تو اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. 3 حصوں میں سے یہ جو 2 حصے ہیں یہ حرکت نہیں پڑھی جائے گی، صرف ایک حصہ جو ہے حرکت کا یلو والا یہ پڑھا جائے گا. یعنی کہ آدھی سے بھی کم حرکت پڑھنا، 1/3 حصہ. روم کا مطلب کیا ہے؟ اب روم کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھوں روم کیا ہے، آپ کہیں گے باجی ایک وقف کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، روم کیا ہے؟ وقف کرنے کا طریقہ ہے. کیوں ضرورت پیش آتی ہے روم کی؟ کیونکہ اسکان جو ہے وہ ساری حرکتوں کو ختم کر کے ساکن کر دیتا ہے، تو آخری حرکتوں کا سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا اثر آیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اور روم کرتے کیسے ہیں؟ روم کرتے کیسے ہیں؟ جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کا ہم 1/3 حصہ پڑھتے ہیں، 1/3. روم کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، روم کیا ہے؟ وقف کرنے کا طریقہ. کیوں کرتے ہیں؟ آخری حرکت کو واضح کرنے کے لیے، جو کہ اسکان میں ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اسکان میں ساکن ہو جاتی ہے. ویسے تو اسکان چل جاتا ہے، لیکن اگر آپ گرامر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آخری حرکت واضح ہو، مجھے پتہ چلے کہ آخری حرکت جو ہے جو آنی چاہیے تھی وہ آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آخری حرکت کو واضح کرنے کے لیے روم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں کہ جو ہمارا آخری حرف ہوتا ہے، آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے، اس کو پورا نہیں پڑھتے، اس کا 1/3 1/3 حصہ پڑھتے ہیں. پھر اگلی بات ہے، کیا روم زبر زیر پیش تینوں پر ہوتا ہے؟ نہیں، روم جو ہے وہ یا تو زیر پہ ہوتا ہے یا پیش پہ، زبر پر روم نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ نے پتہ لگانا ہے کہ حرف کے آخر پہ زبر ہے تو اسکان آپ کو بتائے گا ہاں زبر ہے. آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں جہاں میں نے اسکان یاد کیا ہے وہاں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ روم کیا ہے وہاں پہ زیر یا پیش ہے. اب کیسے ہوگا روم؟ کسی بھی حرف پہ روم ہو سکتا ہے، کسی بھی حرف پہ جس کے آخر پہ زیر ہو. کوئی بھی حرف جیسے الحمدللہ، للہ، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں زیر ہے. ربی، اس کے آخر میں زیر ہے. جس بھی حرف کے آخر میں زیر ہو وہاں وقف کرتے ہوئے روم کرنا ممکن ہے. کیسے ہوگا؟ ربی، یہ پوری حرکت نہیں پڑھنی، ربی. اب آپ نے سننا ہے، ویسے پتہ نہیں مائک آواز کو لے گا کہ نہیں. ربی، ربی، رب،
रब्बी अर्रहीमी अर्रहीमी। बहुत लाइट पढ़ना, क्योंकि पूरी हरकत तो नहीं पढ़ी जाएगी ना। अब इससे क्या होगा, जब हरकत को हल्का सा पढ़ देंगे, 1/3 पढ़ देंगे, तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे जेर ही है। ठीक है, इसी तरह जेर पे होता है और पेश पे होता है। पेश पे कैसे होगा, जैसे नस्ताईन नस्ताईन नस्ताईन। ठीक है, हो सकता है किसी को लगे कि साकिन हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि हम हरकत को पढ़ रहे होते हैं लेकिन लाइट करके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि क्या वो कलकला लेटर्स पे भी होता है। तो लेटर्स, वक्फ का ताल्लुक लेटर्स से नहीं है, वक्फ का ताल्लुक लेटर्स से नहीं है, वक्फ का ताल्लुक हरकत से है, हरकत से है। ठीक है, हरकत से है। इसकान ज़बर ज़ेर पेश तीनों पे होता है, और रोम अब हमने पढ़ा ज़ेर और पेश पे होता है, ज़बर पर नहीं होता। अब मैं रोम को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रोम क्या है? रोम वक्फ करने का एक तरीका है। इसकी ज़रूरत जो है, अगर मैं आपको अपने अल्फाज में समझाऊँ तो वो इसलिए आती है कि कलिमा के जो आखिरी हर्फ है उसकी हरकत का हम तयन कर सकें। तो रोम क्या हर हरकत पे होता है? नहीं, सिर्फ ज़ेर और पेश पर होता है। और कैसे होता है? रोम जो है वो ऐसे होता है कि ज़ेर और पेश, जिस ज़ेर और पेश पर हम रोम करना चाहते हैं उसका 1/3 पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको सीखने के लिए बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है, आप ऐसा करें कि उस ज़ेर या पेश पे आके आवाज़ को आहिस्ता कर लें तो वो खुद ही कम हो जाएगी। जैसे नस्ताईन 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 नस्ताईन। ठीक है, चलो रोम हो गया। अब हमने 4 वक्फ पढ़े हैं। सुकून पहले से ही साकिन था, इसकान हमने साकिन किया, इब्दाल में हमने बदला 2 ज़बर को अलिफ मद्दा से, गोल ता को हा से, और रोम में हमने क्या किया? रोम में हमने साकिन नहीं किया, रोम में हमने हरकत को साकिन नहीं किया, हमने हरकत पढ़ी है, हमने हरकत पढ़ी है। एक और भी तरीका है वक्फ का, वो है इश्माम। इश्माम क्या है? इश्माम भी वक्फ करने का एक तरीका है। ठीक है, इसको भी हम इसलिए करते हैं कि हमें हरकत जो है वो आखिरी समझ आ जाए। ये किस पे होता है? ये सिर्फ पेश पे होता है। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि हम पहले हर्फ को साकिन करते हैं, इसमें हर्फ की हरकत की आवाज़ नहीं आती, हरकत की आवाज़ नस्ताईनु, ये पेश की आवाज़ नहीं आती, जो रोम में आ रही थी ना हल्की सी नस्ताईनु। तो इश्माम में पेश की आवाज़ नहीं आती, इश्माम में हम पहले हर्फ को साकिन करते हैं, साकिन करके सिर्फ होंठ गोल करते हैं। ठीक है, इश्माम में क्या करते हैं? नस्ताईन, बस होंठ पहले नून साकिन किया फिर होंठ गोल किए। और इसका ताल्लुक जो है वो देखने से है। अब देखिए यहाँ पे तो कैमरा बंद है, तो इश्माम की अदायगी सुनने से नहीं है, यानी कि एक शख्स बहरा है तो बहरा कभी भी इश्माम सुन नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ आंखों वाला जो बंदा है बहरा इश्माम सुन भी नहीं सकता और अंधा इश्माम देख भी नहीं सकता। ठीक है, इश्माम जो है इसका ताल्लुक देखने से है। वैसे मैंने ये लाइन बोली कि बहरा नहीं सुन सकता, जिसके कान है इश्माम वो भी नहीं सुन सकता। इश्माम का ताल्लुक आवाज़ से है ही नहीं, इश्माम का ताल्लुक आवाज़ से है ही नहीं, इश्माम का ताल्लुक देखने से है। ठीक है, चले, इश्माम क्या होता है? वक्फ करने का तरीका है। क्यों करते हैं? आखिरी हरकत को जाहिर करने के लिए। ये हमें किरात में भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखिए कुछ किरातें ऐसी हैं उनमें फ़यकून ना है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें फ़यकून नू है। तो अब आपने दोनों किरातों का फ़र्क सुनाना है। कैसे सुनाएंगे? इसकान तो दोनों किरातों का फ़र्क नहीं वाज़े करेगा। ठीक है, तो फिर रोम और इश्माम की ज़रूरत पेश आती है। इश्माम सिर्फ पेश पे होता है। अब हम इस पूरी कहानी को खुलासा करें तो पहला वक्फ सुकून है, पहले से ही हर्फ साकिन हो,
اس کو ساکن رہنے دیں تو وہ سکون ہے. زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کو ہم ساکن کریں وقف کرتے ہوئے تو وہ اسکان ہے. اگر ہم دو زبر کو الف مدہ سے یا تائے تانیث کو ہاتھ سے بدل دیں تو وہ ہمارا وقف بالابدال ہے. اگر ہم زیر اور پیش کو وقف کرتے ہوئے ایک تہائی حصہ پڑھیں اگر زیر اور پیش کا وقف کرتے ہوئے ایک تہائی حصہ پڑھیں تو وقف بالروم ہے. اور اگر ہم وقف کرتے ہوئے پیش کو ساکن کر کے ہونٹوں سے اشارہ کریں پیش کا، کیونکہ پیش کا مخرج ہونٹوں کی گلائی ہے، ٹھیک ہے، جیسے با کا مخرج ہونٹ ہے، تا کا مخرج جو ہے رأس سے لسان ہے، اسی طرح پیش کا مخرج ہونٹوں کی گلائی ہے. تو اگر ہم حرف کو ساکن کر کے پیش کو ساکن کر کے ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کی گلائی سے پیش کی طرف اشارہ کریں تو وہ وقف بالاشمام ہے. اور یہی باتیں ہی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. یہاں سے کیفیت کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے اور اگلے پیج پہ جا کے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وقف بالابدال پہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ موقوف علیہ کے اگر موقوف علیہ جو ہے وہ اس کے وقف کریں، جو موقوف علیہ ہے اس کے آخری حرف کی حرکت کے پڑھتے ہوئے کیا کیا کیفیتیں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. نہیں، بالکل وقف بڈوم کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی وقف کرتے ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ زبر پر کیا ہوگا؟ اسکان ہوگا. زیر پہ کیا ہوگا؟ اسکان بھی ہو سکتا ہے اور روم بھی ہو سکتا ہے، جو مرضی کریں. دونوں وقف کرنا ضروری نہیں ہے، جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ کریں. وقف جو ہے نا وہ استراحت کے لیے ہوتا ہے، وقف ریسٹ لینے کے لیے ہوتا ہے. جس وقف میں آپ کو ریسٹ ملتی ہے وہ والا وقف آپ کر لیں، ٹھیک ہے. اور پیش پہ اسکان بھی ہوتا ہے، اشمام بھی ہوتا ہے اور روم بھی ہوتا ہے. پیش پہ 3 وقف کر سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں. 2 زبر پہ صرف ابدال ہوتا ہے اور جو زیر ہے اور 2 زیر ہے وہ سیم ہی ہے. پیش اور 2 پیش کا حکم بھی سیم ہی ہے، ٹھیک ہے. اور گول تا پہ جو ہے چلیں یہاں تک جو ہے وہ ہمارا کیفیت کے اعتبار سے ختم ہو گیا. اب ہمارا ایک وقف رہ گیا قاری کے پڑھنے کے اعتبار سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.